شیخ صاحب، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا، مولانا فضل الرحمان سے بھی یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم آئے گی کنسنسس کے ساتھ آئے گی، اور رانا صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کنسنسس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے۔ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے اور ایک بڑا ایک گڈ ول جیسچر ہے رانا صاحب کی طرف سے؟ نہیں، شیخ صاحب نے بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے نا یہ ساری چیز کو لپیٹا مارا ہے پختون روایات کے چکر میں۔ تو یہ پختون روایات ہیں تو کیا پاکستان کی کوئی روایات نہیں ہے؟ پاکستان کی کوئی سیاسی روایات ایسی نہیں ہے کہ یہی مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان لیول پہ بھی جو ہے وہ کیا جانا چاہیے؟ صاحب، پختون روایات اور معاملہ یہ پاکستان ہے کی کہ روایات ایک ہی ہیں، تو بس ایک ہی ہے نا، تو پھر اس لیول پہ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا جی؟ پاکستان کی خاطر پوچھ لیتے ہیں، اچھا سوال۔ پاکستان کی خاطر کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ جی شیخ صاحب، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پختون روایات بھی ٹھیک ہیں، لیکن کیا پاکستان کے لیے یہ پختون روایات جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے مل کے بیٹھا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں ہم تو ہمارا ایک بنیادی اعتراض رہا ہے ہمیشہ نہ بیٹھنے کی وجہ کے حوالے سے، مگر اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ جب ہم نے رانا صاحب سے میں بھی وہاں پہ موجود تھا، ہم نے ڈرافٹ ڈیمانڈ کیا تو ڈرافٹ موجود نہیں تھا، ایک ورکنگ پیپر تھا، اور ہم نے پھر اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ آپ ہمیں وہ ورکنگ پیپر ہی دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر اپنی لیگل کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ہمیں وہ ورکنگ پیپر بھی آج کی ڈیٹ تک کسی بھی طرف سے نہیں دیا گیا جو حکومت کا حق بنتا تھا۔ اور رانا صاحب نے رانا صاحب نے بڑا پازیٹیولی اسی وقت طارق صاحب سے رابطہ کیا کہ جی آپ کے پاس جو بھی ہے، کوئی ڈرافٹ ہے یا کوئی ورکنگ پیپر ہے، واٹ ایور از اویلیبل، وہ آپ ان کو دیں تاکہ یہ اپنا اجلاس بلائیں۔ یہ بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ابھی تک ہمیں آفیشلی آپ کی طرف سے یا ان آفیشلی ہمیں پی ٹی آئی کو کوئی ورکنگ پیپر یا ڈرافٹ دیا گیا اس حوالے سے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم بھی ملے ہیں کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جو ان کی اور پیپلز پارٹی کی، کیونکہ انہوں نے اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی کو مولانا کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے، موسٹلی پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے۔ وہ جو بھی چیزیں ان کے درمیان ہوئی وہ مولانا صاحب نے ہمیں بتایا، اور ساتھ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے عدلیہ پہ حملہ ہو، جس سے بیسک رائٹس کے اوپر حملہ ہو۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں وہ چیز کیا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ریٹائرڈ ججز کی کورٹ، سرونگ ججز کے اوپر ہمارا اتنا اس کے اوپر ایک نقطہ نظر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سینئر ججز کا اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے، 100-150 کیس ہے سارا کانسٹیٹیوشنل نیچر کا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں آپ ایک نیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب آپ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے، ہماری پارٹی کو بین کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ خدشات ہیں جس سے کوئی اگری کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں دوسروں کی نیت ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سے کوئی چیز شیئر ہی نہیں کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب، ایک سوال ہے کہ جب سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے، 8 اس کے جج جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ایک پارٹی قرار دے چکے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ سر اس ملک کس سے لکھی ہو جاوے میر صاحب، یہ کوئی پتہ لگتا جی؟ اچھا، اور مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنا رنگ بکھا دیتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ہوں جڑا اگلا 25 تاریخ تک جڑے دن ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں عجیب عجیب معاملات ہوں گے، لوگ عجیب عجیب رنگ دکھائیں گے، تو اینی تھنگ از پاسبل ان دس کنٹری۔ سچویشن جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ آپ کی باتوں سے کوئی یہ بھی مطلب نکال سکتا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے کو پی ٹی آئی کے بندے آگے پیچھے ہو جائیں گے، شاید اپنا وفاداری تبدیل کر لیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر نمبر ان کے پاس پورا ہوتا، مسئلہ احترام کہہ رہا ہوں، تو ابھی تک آئینی ترمیم آ گئی ہوتی۔ نمبر ان کے پاس پورا نہیں ہے۔ جڑے روز آج ہمارا جو ایم این اے سرگودے کا شفقت امان لائر ہے، بار پریزیڈنٹ رہا ہے، آج اس کے ڈیرے اور گھروں کے اوپر بھی، پہلے نہیں تھا کبھی، آج اس کے اوپر بھی بڑی سختی ہو رہی ہے بہت سے لوگوں سے۔ وہ آپ کو اگر میں ریاض فتیانہ صاحب کی بیگم کے بھیجوں گا وائس میسیجز، وہ آپ سن لیں۔ بہت سے لوگ ہیں، رانا صاحب نے کہا کہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں، رانا صاحب اگر کسی کے معاملات ہوتے بھی ہیں، اللہ سے فتیانہ کے بھی کوئی معاملات ہوں گے، مجھے اندازہ ہے آپ کس طرف چیزیں لے کے جا رہے ہیں، کسی اور کے بھی، ایک آدمی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، تو اس کے اوپر سختی جو ہے پھر اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا، خصوصاً
ایسے حالات میں جب حکومت جو ہے وہ یہ دعوے دار بنے کہ ہم جمہوری روایات کے علم بردار ہیں اور ہم ان چیزوں کو وہ نہیں مانتے اور ہم ظلم نہیں کرتے، اور زبردستی ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا سر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے اینی تھنگ از پاسبل. ہمارے بندے آگے پیچھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں بہت اوکھا کام ہے. وہ جو ایک دو کیسز لوگوں کے ذہنوں میں ہے ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ دوبارہ پوری ہے. جو لوگ پہلے انہوں نے لا کے بٹھا لیے تھے زبردستی ووٹ دلانے کے لیے، موسٹ آف دیم آر آؤٹ آف دیئر کسٹڈی ناؤ. اچھا رانا صاحب، یہ ان کے ہاتھ سے. رانا صاحب یہ پاسبل ہے کہ جس کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور بڑی اہم بات ہے یہ کہ اگر کنسنسس ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پہ کوئی تنازع ہی نہیں رہے گا، بلکہ پھر تو اتفاق رائے ہو جائے گا. تو اتفاق رائے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، جو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ وہ کہتے ہیں جی صرف کانسٹیٹیوشنل کوڈ تک آپ محدود رہیں، اور اس میں بھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کسی مخصوص آدمی کو اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا سربراہ بنانے کے لیے یہ پوری آئینی ترمیم کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھ گیا ہوں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. منیمم ایجنڈا اور کنسنسس اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی ایلیویشن کا. اب معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے قیام کو کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. اور جو مثال کے طور پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جو ججز کی ایلیویشن یا اپنا جو ہے اپوائنٹمنٹ کو ڈیل کرتا ہے، تو اس میں اگر پارلیمنٹیرینز کی جو ہے وہ ساتھ شمولیت ہو جائے گی تو اس سے یہ کیسے جوڈیشری کے اوپر حملہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی جوڈیشری کے اوپر حملے والی بات نہیں ہے، کوئی بیسک رائٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے والا معاملہ یہ بھی بالکل نہیں ہے. رہی بات ڈرافٹ کی، تو ڈرافٹ جو ہے وہ میری انفارمیشن کے مطابق تو جو ہے وہ ان کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، ان کو اسپیکر اسمبلی یاز صادق صاحب نے پہنچا دیا تھا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ڈرافٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل شیئر کیا جا سکتا ہے. کوئی ریٹائرڈ ججز والا معاملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے حاضر ججز جو سینئر موسٹ 3 ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنائے جانے کی تجویز ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 3 میں سے جو ہے وہ کسی ایک کے لیے ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی صداقت ہے. اور اس بارے میں جس معزز جج کو زیادہ اس چیز سے بریکٹ کرنے یا انہیں جو ہے وہ ایک نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو وہ خود بھی آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ایکسٹینشن لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ تردید نہیں کی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ بننے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے کسی ایک آدمی کو جو ہے وہ یعنی پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ تو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اندر رکھنے کی معاملے میں کریں امینڈمنٹ یا باہر کرنے کی امینڈمنٹ کریں تو دونوں پہ پرسن اسپیسیفک ہوگی نا. یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. پرسن اسپیسیفک ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جو سینئر موسٹ ہے، یہ 3 ہے، 5 کر لیں، 4 کر لیں، 2 کر لیں، ان میں سے جو. تو اس سے ایک نقطے پہ رانا ثناءاللہ اور شیخ وقاص اکرم صاحب کا اتفاق نظر آ رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی شیخ صاحب؟ بالکل، ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اور جو ایلیویشن یا انڈکشن آف ہائر جوڈیشری ہے، اس کے اوپر بھی پھر ان کا اتفاق ہے. اگر اتفاق ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. جی شیخ صاحب اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں آپ. دیکھیں سر، اس میں کیونکہ ڈرافٹ ہمارے پاس ایاز صادق صاحب نے نہیں پہنچایا، میں آن ریکارڈ ہوں یہ کہہ رہا ہوں. میری بات ہوئی ہے چیئرمین گور سے ابھی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے حملے کی بات کی، یہ جو ججوں کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے اور اس کا جو اختیار ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب جیسے 6 ججوں نے ایک خط لکھا تھا جو ان کے ساتھ رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اب اگر یہ اختیار تبادلے کا اٹھا کے دے دیا جاتا ہے کسی کو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جنہوں نے خط لکھا ہے 200 جج وہاں پہ موجود ہیں لاہور میں، یا 150 یا 160 ججز ہیں،
ادھر سے 2 جج اٹھا کے لاہور پھینک دیے جائیں، کسی کو ایبٹ آباد بھیج دیا جائے، کون پھینکے گا؟ سوات بھیج دیا جائے. نہیں کون پھینکے گا؟ کون؟ جس کو آپ اختیار دے رہے ہیں. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو یہ تجویز کر رہے ہیں کہ یا جوڈیشل کونسل کو دے دیں جسے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو گھر بھیجنے کا اختیار ہے، یا پھر آپ جوڈیشل کمیشن کو دے دیں جو کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کر سکتا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی تو کوئی پوچھنے والا ہو نا. ٹھیک ہے، ایک جج جو ہے وہ مہینے 30 دنوں میں 30 کیسز کے فیصلے کرتا ہے، ایک جو ہے وہ 3 کے نہیں کرتا. یعنی کوئی تو فورم ہو نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ کو آپ اختیار دیں، بالکل نہ دیں گورنمنٹ کو اختیار. اس پہ سر اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اگر پینڈنسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس پہ بھی میرے خیال میں میرا خیال ہے ایگری کریں نا، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. شیخ صاحب میرا خیال ہے ایک چیز پہ کنسنسس بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ایک اہم ترین نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اس پہ آپ کا اور رانا صاحب کا اتفاق